نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کے درس میں ہم کل کا جو ٹاپک تھا اسی کو کنٹینیو کریں گے. کل کا ٹاپک تھا تبرک اور اس کا معنی و مفہوم. تو ہم بہنوں پڑھ رہے تھے مشروع تبرک کیا ہے. مشروع یعنی جو شریعت سے ثابت ہے. وہ کون سا تبرک ہے جو شریعت سے ثابت ہے. تو ہم نے پہلی قسم پڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے جسد اطہر سے یعنی آپ کے جسم سے منفصل ہونے والی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا. اور یہ تبرک خاص تھا کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک، اس کے بعد نہیں رہا. اس کے بعد دوسرا تبرک ہم نے سیکھا تھا، یعنی تبرک کی دوسری مشروع قسم ہم نے دیکھی تھی. وہ کیا تھی؟ اقوال و اعمال سے تبرک. اقوال و اعمال میں کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی؟ قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، علم کی مجالس میں حاضری دینا، یہ باعث برکت چیزیں ہیں. اس کے بعد تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی ان مقامات سے تبرک حاصل کرنا جنہیں اللہ نے بابرکت بنائے، جیسے مساجد، مکہ، مدینہ وغیرہ. تو یہ جو تین مشروع قسمیں ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد چوتھی قسم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان اوقات سے برکت حاصل کرنا. چوتھی قسم کیا ہے؟ ان اوقات سے برکت حاصل کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضل و برکت کے لیے خاص کیا ہے. مثلا رمضان کا مہینہ، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، اور شب قدر، اور رات کا آخری تہائی حصہ. تو یہ ہے وہ وقت، وہ مہینہ، وہ دن اور وہ گھڑیاں جو باعث برکت ہیں. تو کون سی ہے وہ؟ رمضان المبارک کا مہینہ، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اور شب قدر، اور ہر رات کا آخری تہائی حصہ. یہ اوقات کی برکتیں ہیں. اس کے بعد وقت سے تبرک کیسے حاصل ہوگا؟ وقت سے تبرک ایسے حاصل ہوگا کہ ان اوقات میں کثرت کے ساتھ نیکی کے کام کیے جائیں اور شریعت کے طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے. یعنی رمضان کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کے آخری 10 دن ہیں، شب قدر ہے، یا ہر رات کا آخری تہائی حصہ ہے. تو ان یعنی دنوں میں، ان گھڑیوں میں، ان مہینے میں کیسے ہم تبرک حاصل کریں گے؟ ان اوقات میں کثرت کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اور شریعت کے مطابق جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ عبادات بجا لاتے ہوئے اس کی برکت کو ہم حاصل کریں گے. اور پانچواں اور آخری تبرک جو ہے وہ کیا ہے کہ کھانے سے، یعنی وہ ماکولات، یعنی غذائیں، وہ کھانے پینے کے اشیاء جس سے برکت حاصل ہوتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے. جیسے زیتون کا تیل ہے، شہد ہے، دودھ ہے، کلونجی ہے، اور آب زمزم ہے. یہ بھی یعنی برکت والی غذائیں ہیں. کون سی؟ جیسے زیتون کا تیل، شہد، دودھ، کلونجی اور آب زمزم. یہ کیا ہے؟ برکت والی غذائیں ہیں. تو 5 چیزیں میں نے آپ کو مشروع برکت والی چیزیں بتائی. یعنی جتنی بھی چیزیں میں آپ کو برکت والی میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تمام قرآن اور احادیث سے ثابت ہیں. اب دیکھتے ہیں، آئیے دوسرا پہلو ممنوع تبرک کیا ہے. یعنی ایسا تبرک جو جائز نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نمبر 1، ممنوع جگہوں اور جمادات سے تبرک حاصل کرنا. ممنوع جگہ یعنی فار ایگزامپل کوئی جگہ برکت والی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کے، جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا آپ کو، دیواروں کو، کھڑکیوں کو باعث تبرک سمجھ کر چھونا یا ان سے برکت حاصل کرنا، وہاں کی مٹی سے اپنے مریضوں کی شفایابی چاہنا. یعنی کوئی مقدس مقامات ہے تو وہاں کی مٹی سے کیا کرتے ہیں لوگ؟ شفایابی چاہتے ہیں کہ اس مٹی کو فلاں گھول کے پلا دو، فلاں میں غذا میں ڈال دو، ایک چٹکی سے اس مٹی کی خاک شفا، یعنی نام بھی رکھتے ہیں خاک شفا. خاک کہتے ہیں مٹی کو، شفا کہتے ہیں صحت یابی کو، تو اس کا نام ہی رکھتے ہیں خاک شفا، یعنی شفا دینے والی مٹی. نعوذ باللہ. تو کوئی مٹی شفا نہیں دے سکتی، یعنی وہ مٹی سے اس مقدس جگہوں کی مٹی سے اپنے مریضوں کو شفایابی چاہنا، یہ تمام جہالت ہے، یہ ممنوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ایسے طریقوں سے، ایسے
یعنی ایسی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے تو وہ گناہ ہے، منع ہے۔ دوسری چیز ہم ممنوع تبرک کا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دوسرا، انبیاء و صالحین کی قبروں اور مزارات سے تبرک کا عقیدہ رکھنا۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ انبیاء و صالحین کی قبروں اور مزارات سے تبرک حاصل کرنا، یعنی بعض تاریخی مقامات سے تبرک حاصل کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، غار حرا، غار سور۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ انبیاء و صالحین کی قبروں اور مزارات سے تبرک کا عقیدہ رکھنا۔ تو نعوذ باللہ یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے بہنوں، کہ انبیاء و صالحین کی قبروں اور مزارات سے کیسے لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل عیاں ہے، آپ تمام بہنیں یہ بہتر جانتی ہیں کہ کیسے کیسے تماشے ہوتے ہیں قبروں کے پاس، کیسے کیسے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو انہوں نے تماشا گاہ بنا دیا ہے۔ اور یہ بات سن کر آپ کو یعنی شوق ہوگا، یہ بات سن کر آپ کو اچنبھا ہوگا کہ یہ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں یہ لوگ کہ یہاں پر درگاہوں پر اور مزاروں پر، انبیاء اور صالحین کے مزاروں پر کیا کیا جاتا ہے؟ یہ مزاریں بکتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ کے کوئی قریبی، کوئی عزیز ایسے ہوں جن کو یہ معلوم ہے تو آپ بالکل معلوم کرا سکتی ہیں، کیونکہ میں نے اس کی تہہ تک جا کر دیکھا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے یہ لوگ شرک کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو ہمیں عبادت گاہ نہیں بنانا ہے، واضح طور پر لکھا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ جب میں نے تحقیق کی اور آگے تک جا کے دیکھا تو انہوں نے اس کو معاش کا ذریعہ بنا لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے بہنوں، ایک ایک درگاہ، یعنی اب یہاں جب میں چونکہ حیدرآباد میں رہتی ہوں تو یہاں میں نے دیکھا، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ جو ایک بڑی درگاہ ہے یوسفین نامی، تو وہ درگاہ یعنی سالانہ اس کا ٹینڈر پڑتا ہے، اور وہ عرس کے وقت میں، یعنی اس درگاہ کا جب عرس ہوتا ہے تو اس عرس کے وقت میں لاکھوں میں اس کا ٹینڈر پڑتا ہے، اور لوگ بولیاں لگاتے ہیں اس مزار کو خریدنے کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ اس سے بڑھ کر کیا بے حرمتی ہو سکتی ہے؟ اولیاء کرام اگر واقعتاً وہ ولی اللہ تھے تو پھر یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ سراسر اولیاء اللہ کے شان میں گستاخی ہے۔ اگر یہ واقع میں سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے، اور وہ لوگ واقع میں نیک بندے تھے، تو پھر یہ کیوں نہیں اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں؟ یہ کیوں ان کے مزارات کو مذاق بنا کر رکھے ہیں؟ یہ کیوں اس طرح سے تجارت کر رہے ہیں؟ اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور ہمارے ان بھولے بھالے مسلمانوں کو، یا جان بوجھ کر خطائیں کرنے والوں کو، یا بے جانے بوجھے کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر رہے ہیں، اللہ ان تمام کو راہ ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے مالک۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔